لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اپنے کن بندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اس ضمن میں ایک درس کل ریلیز ہوا. آج اس ضمن میں ایک اور درس دیکھتے ہیں. پہلے تو ہم قرآنی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم احادیث نبویہ کو دیکھیں گے. آج جس قرآن کریم کی آیت کو بلکہ آیات کو ہم پڑھیں گے وہ سورہ آل عمران کی 2 آیات ہیں، آیہ نمبر 133 اور آیہ نمبر 134. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان تمام بندوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو کہتا ہے کہ میرے بندوں تم دوڑو میری مغفرت کی طرف. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اس مغفرت کی طرف دوڑو جو تمہارے رب، اللہ اکبر، جو تمہارے رب نے تمہارے لیے رکھی ہے. سبحان اللہ. اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے کہ ہر وہ شخص جو گناہگار ہے، جو کہ ہم سب ہیں، ہم سب کے لیے کتنی امید ہے نا اس جملے میں. یہ نہیں کہتا کہ آؤ، کہتا ہے دوڑو، جلدی کرو، میں معاف کرنا چاہتا ہوں، تم جلدی کرو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا وَجَنَّةٍ، اور دوڑو اللہ کی جنت کی طرف، کیونکہ جب میں تمہیں بخش دوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا، تو تمہیں میں اپنی جنت میں داخل کروں گا. وَجَنَّةٍ، اور جنت کا حال کیا ہے؟ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کی صرف چوڑائی کا بیان یہ ہے کہ آسمان اور زمین جتنی تو اس کی صرف چوڑائی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کتنی بڑی چوڑائی ہے. یہ تو صرف اس کا عرض ہے، اس کا طول کتنا ہوگا، اس کی لینتھ کتنی ہوگی، یہ تو صرف وڈتھ ہے. اللہ اکبر. آگے فرماتا ہے کہ اعدت للمتقین، یہ میں نے تیار کی ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو تقوی والے ہیں. وہ تقوی والے ہی تو ہیں جو مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، پھر جب بخش دیے جاتے ہیں تو تقوی کے بلند مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں. پھر تقوی میں بھی کئی درجات ہیں، کسی کا تقوی کسی سے زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے. آگے فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. اب یہ کوالٹیز تم لوگوں نے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہے میرے بندوں. یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی، اچھے حالات میں اور تنگی کے حالات میں، دونوں حالتوں میں ينفقون، خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں. اور ساتھ ساتھ وصف السراء والضراء، اچھے حالات میں، برے حالات میں، دونوں حالتوں میں اپنی حیثیت کے لحاظ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصہ ضبط کرنے والے، جس کی تربیت ابھی ہمیں رمضان میں ملی ہے. کوئی جھگڑا کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو، کہو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا. اور اس کا اصل روح کیا ہے؟ میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اس نے مجھے بے جا غصہ کرنے سے منع کیا ہے. تو غصے کو ضبط کرنے والے ہیں. جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ پہلوان تو وہی ہے جو غصے کو ضبط کرے حالانکہ وہ غصہ کر سکتا ہو. ایک وہ شخص ہوتا ہے نا جو غصے کو ضبط کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس چارہ کوئی نہیں ہوتا، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو غصے کو ضبط کرتا ہے حالانکہ وہ غصے کو استعمال کر سکتا ہے. تو غصے کو ضبط کرنے والے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے ہیں. دیکھو نا میرا بھائی، تم اللہ سے یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے، لیکن تم خود کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ کیسا نفاق ہے نا. جو اللہ کی رحمت سے امید لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور اس میں اتنا ظرف بھی نہ ہو کہ وہ دوسری مخلوق کو معاف کر دے.
تو خود بتاؤ یہ نفاق نہیں ہے؟ اپنے اندر اگر ہم یہ چیز پیدا کریں کہ ہم نے معاف کر دینا ہے اس کو، جس نے اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو جو صبر کرتا ہے، جو ضبط کرتا ہے، جو دوسرے لوگوں کو معاف کرتا ہے، اسے نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اعلیٰ مراتب پر فائز کر کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ اب خود ہی بتاؤ، اللہ کسی سے محبت کرے تو کیا اسے جہنم میں جانے دے گا؟ ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے جہنم میں نہیں بلکہ اپنی جنتوں میں داخل کرتا ہے۔ تو آج ہم نے سورہ آل عمران کی یہ دو آیتیں پڑھی، 133 and 134۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور قرآنی آیات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔